طرح سے پاکستانی فوج کا جو کردار رہا ہے اور جس طرح سے 3 گھنٹے کی جنگ کو ہم نے جیتا ہے، عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سپہ سالار جو تھے ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے اس جنگ کے اندر نا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے جنگ جیتی اور دھول چٹائی انڈیا کو، اور ابھی تک انڈیا سنبھل نہیں سکا ہے۔ اس کے وزیر خارجہ کے بیانات لے لیں، اس کے وزیر اعظم کے بیانات لے لیں کہ وہ ایسے بکھلائے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا۔ بات ضرور کہوں گا کہ سپہ سالار نے تو جنگ جیت لی ہے، اس نے تو جنگ جیت کے دکھا دیا ہے، لیکن اب کردار آتا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا کہ انہوں نے کرپشن سے جنگ کب جیتنی ہے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کب سنبھالا دینا ہے۔ یہ بھی ہماری ایک جنگ ہے جو پاکستان کے اندر کرپشن ہمیں دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے جو نا یہ دھماکے کیے تھے، انہیں یہ کردار جاتا ہے، بے شک کسی نے بنیاد رکھی ہے، لیکن جس دن یہ دھماکے ہونے تھے اور ہم نے مختلف جگہوں پہ سیمینارز کیے، لوگوں سے پوچھا، اور پاکستان کے عوام کی یہ رائے تھی کہ ہم نے دھماکے کرنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو باہر نکلنا ہوگا، آدھا گھنٹہ اپنا دیں، گاڑیوں میں نکلیں، پاکستان کے جھنڈے لے کر نکلیں، ہمارے سپہ سالار کی تصویریں لے کر نکلیں، نواز شریف کی تصویریں لے کر نکلیں، اور آج جو ہے نا یہ بتا دیں کہ پاکستان کی قوم پاک فوج کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ میں تو اپنے دفتر کے نیچے، ہمارا شہر فیصل ہے، یہ ملیر ہالڈ ہے، ہم یہیں پہ اپنا جشن بھی منائیں گے، یوم تکبیر بھی منائیں گے، اور سب سے بڑا یہ یوم تکبیر کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ یہ جشن میں تبدیل ہوگا، اور پاک فوج کے اس کے محکمے اور نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے ہم جو نا 28 مئی کو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی۔ ناظرین، جس طرح پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی ہے، آج سے کئی برس پہلے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کر پوری دنیا کے اندر پاکستان نے اپنا لوہا منوایا۔ آج میرے ساتھ سینئر سیاستدان جناب سید اخلاق ہاشمی موجود ہیں، ہم ان سے یوم تکبیر یعنی کہ جو 28 مئی کو منایا جا رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہاشمی صاحب، یوم تکبیر اور حالیہ پاک بھارت جو کشیدگی تھی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ کہ یہ جس طرح سے پاکستانی فوج کا جو کردار رہا ہے اور جس طرح سے 3 گھنٹے کی جنگ کو ہم نے جیتا ہے، عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سپہ سالار جو تھے ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے اس جنگ کے اندر نا، کیونکہ میں خود وہاں اسلام آباد میں موجود تھا، اور جس طرح سے وہاں پر انہوں نے اگلے مورچوں پر جا کے نوجوانوں سے ملاقات کی اور نوجوانوں کو حوصلہ بڑھایا، اور یہی یہ کردار ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کا، وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو یا فوج کا سپہ سالار ہو، لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا کی نظروں کے اندر پاکستان کو، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جب چٹکی بجائیں گے پاکستان کو ہم ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے سپہ سالار ہیں وہ حافظ قرآن تھے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ جس دن ان کا انتخاب ہونا تھا کافی لوگوں نے ان کے لیے بڑی بھاگ دوڑ بھی کی، بہت اپنے پتہ نہیں کہاں کا اپنے آقاؤں سے کہا کہ یہ آرمی چیف نہیں بننے چاہیے، لیکن میرے قائد نواز شریف صاحب نے انہیں کہا وہ بنایا آرمی چیف، اور آج اس کا رزلٹ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے جنگ جیتی اور دھول چٹائی انڈیا کو، اور ابھی تک انڈیا سنبھل نہیں سکا ہے۔ اس کے وزیر خارجہ کے بیانات لے لیں، اس کے وزیر اعظم کے بیانات لے لیں کہ وہ ایسے بکھلائے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا اور کہاں جائیں۔ اور آج پوری دنیا کے اندر جو آج آپ کا پاکستان کی جو عوام کا جو ایک تعریف ہو رہی ہے اور جو عزت ہو رہی ہے، ابھی چند دوستوں سے میری بات ہوئی کافی ملکوں میں جو گئے ہوئے ہیں، جیسے قطر میں تھے اور کافی جگہ، انہوں نے کہا یہ پاکستان کی جنگ جیتنے کے بعد جو مقام ہمارا بڑھا ہے، جو آپ کے جو سعودیہ کے لوگ، قطر کے لوگ اور انگلینڈ سے، امریکہ سے جو آئے دن جو ہے نا اپنا میاں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر مظاہرے کرتے تھے، آپ کا دیکھیں اس میں جا لینے کہ بلوچستان کا آپ دیکھ لیں کہ آئے دن جو مسائل کھڑے تھے وہاں پہ، آج اس جنگ جیتنے کے بعد پاکستان، لیکن میں ایک یہ بات ضرور کہوں گا کہ سپہ سالار نے تو جنگ جیت لی ہے، اس نے تو جنگ جیت کے دکھا دیا ہے، لیکن اب کردار آتا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا کہ انہوں نے کرپشن سے جنگ کب جیتنی ہے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کب سنبھالا دینا ہے۔ یہ بھی ہماری ایک جنگ ہے جو پاکستان کے اندر کرپشن ہمیں دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے، ہمارے ادارے جو نا بالکل بیکار ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارے بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے لوگ
جو ہے وہ یہ بھی جنگ ایک ہم نے جیتنی ہے. یہ جنگ کس طرح جیتنی ہے یہ ہم سیاستدانوں سے سوال چھوڑ دیتے ہیں کہ اب آپ کا کردار ہے, آپ یہ جنگ جیت کر دکھائیں. جناب جنرل صاحب نے تو جنگ جیت لی, آپ یہ جنگ جیت کر دکھائیں. یہ اب ان کا یہ جو ہے نا امتحان شروع ہو گیا سیاستدانوں کا جو ہے نا, جیسا کہ آج سندھ کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں. تو میں پھر دوبارہ کہوں گا اپنے سپہ سالار سے کہ سر وہ کوئی بھی شہر ہو, کوئی بھی صوبہ ہو, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے آپ نہ اربوں روپے کا نقصانات کرا سکتے ہیں, نہ آپ پولیس کے ریٹ کو ختم کر سکتے ہیں, لیکن آج کرسی کو بچانے کے لیے جو کچھ سیاستدان ہمارے کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے جو نا یہ دھماکے کیے تھے, انہیں یہ کردار جاتا ہے, بے شک کسی نے بنیاد رکھی ہے, لیکن جس دن یہ دھماکے ہونے تھے اور ہم نے مختلف جگہوں پہ سیمینارز کیے, لوگوں سے پوچھا, اور پاکستان کے عوام کی یہ رائے تھی کہ ہم نے دھماکے کرنے, اور ان عوام کی رائے کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. تو یہ ہمارا حق بنتا ہے مسلم لیگ کے ایک کارکن کا حق بنتا ہے, بلکہ پاکستانیوں کا حق بنتا ہے, کیونکہ آج ہم ہم جنگ جیتنے کے بعد پہلا یہ پروگرام ہے 28 مئی, جو پاکستان میں 28 مئی کو یوم تکبیر ہم منانے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو باہر نکلنا ہوگا, آدھا گھنٹہ اپنا دیں, گاڑیوں میں نکلیں, پاکستان کے جھنڈے لے کر نکلیں, ہمارے سپہ سالار کی تصویریں لے کر نکلیں, نواز شریف کی تصویریں لے کر نکلیں, اور آج جو ہے نا یہ بتا دیں کہ پاکستان کی قوم پاک فوج کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی وہ کر دکھایا کہ جو کوئی کر نہیں سکا, میں لازمی کہوں گا یہ. اور ساتھ چائنا نے جو ہمارا ساتھ دیا ہے, ترکی نے جو ہمارا ساتھ دیا ہے, آذربائیجان نے جو ساتھ دیا ہے ہمارا, تو ہم ان کی بھی کوششوں کو ہم بھلا نہیں سکتے, ان کے کردار کو ہم بالکل نہیں, ان کی تعریف کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. اگر نہیں کریں گے تو ہمارے سے بڑا تعریف کرنے میں کنجوس ہوگا اگر نہ ہم کریں گے یہ تعریف. اچھا, 28 مئی کا جو پروگرام آپ منا رہے ہیں, سیلیبریشن جو خوشی کی تقریب ہے, اس کو کہاں انعقاد کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں, میں تو اپنے دفتر کے نیچے, ہمارا اشارہ فیصل ہے, یہ ملیر ہالڈ ہے, ہم یہیں پہ اپنا جشن بھی منائیں گے, یوم تکبیر بھی منائیں گے, اور سب سے بڑا یہ یوم تکبیر کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ یہ جشن میں تبدیل ہوگا, اور پاک فوج کے اس کے محکمے اور نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے ہم جو نا 28 مئی کو. ایک اور میں بتاتا چلوں کہ کافی یہ پروپوگنڈا ہو رہا ہے میرے بارے میں. دیکھیں, مسلم لیگ میرے خون میں رچی ہوئی ہے. مسلم لیگ کے اندر اب میں اپنے آج بھی کہتا ہوں, کل بھی میں کہوں گا کہ میرا جو سیاسی قائد ہے وہ نواز شریف ہے. میں نے آج جو میری عزت ہے یا جو بھی میرا مقام ہے وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے. ہم نے یہاں سندھ کی سیاست سے تنگ آ کر گھر ضرور بیٹھے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ اپنے مسلم لیگ نون کی جو پالیسیز ہیں ان کی ہم تعریف کرتے رہیں گے, اور ان کے لیے جد و جہد اپنی جاری رکھیں گے. ہمیں نہ عہدے کی پرواہ ہے, میں ایک سپاہی ہوں نواز شریف کا, ایز اے سپاہی ہونے کے ناطے میں ان کی تعریف اور ان کے لیے میں کام کرتا رہوں گا. ناظرین, میرے ساتھ مسلم لیگ کے سینئر رہنما جناب سید اخلاق ہاشمی موجود تھے, جو پرعزم تھے کہ پاکستان نے ہندوستان کو وہ پیغام دیا ہے جو ہندوستان کے حکمراں یا ہندوستان کی عوام صدیوں تک نہیں بھول سکتے. ناظرین, اگر پروگرام اچھا لگے تو پروگرام کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.